گزشتہ دنوں ہم نے آپ سے پوچھا تھا ایک روایت کے بارے میں، من سب نبی فاقتلوہ، جو کسی پیغمبر کی گستاخی کرے، توہین کرے، شب و ستم یا گالی دے، اس کو قتل کر دو۔ اس کی سند کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، محدثین کا اتفاق ہے، ایک ضعیف روایت ہے۔ لیکن سوال یہ سامنے آیا ہے کہ اگرچہ ایک ضعیف روایت ہے اور مان بھی لیا جائے کہ سب محدثین یہی کہتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ، اپنا عمل، اس سے ایک مختلف تصویر سامنے آتا ہے۔ ابو رافع ہیں، ابن خطل ہیں، کعب بن اشرف ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ پیغمبر نے یہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ غلاف کعبہ کے اندر چھپ بھی جائیں تب بھی ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، ان کا جرم یہ تھا، اور پیغمبر نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کا قتل کروایا جائے۔ سوال میرا آج آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات ہیں اور وہ سندن صحیح روایات میں منقول بھی ہیں، ان کے قتل کی کیا نوعیت تھی؟ کیا یہ گستاخ تھے؟ اور کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کرنے والوں کو قتل کرنے کی تلقین فرمائی ہے؟ پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں استنباط احکام واقعات سے نہیں ہوتا۔ یعنی اگر دین میں کوئی حکم دیا جانا ہے تو اس کو صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پر مبنی کوئی ہدایت دے رہے ہیں تو اس کو بھی آپ کے الفاظ میں صراحتاً بیان ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ انسانی جان کو حرمت حاصل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ ذوالحج کا مہینہ، یہ مکے کا شہر جیسی حرمت رکھتا ہے ویسی حرمت انسانی جان کو بھی حاصل ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ادھر ادھر کے واقعات نہیں سنائے جا سکتے۔ اگر کوئی قانون ہے تو جیسے چور کی سزا کے بارے میں قرآن مجید نے صراحت سے بتایا ہے کہ کیا قانون ہے، زانی کی سزا کے بارے میں سورہ نور میں صراحت سے بتایا گیا ہے کہ کیا قانون ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو فساد پیدا کر دیں ان کی سزائیں پوری صراحت کے ساتھ سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے کسی انسان کی جان دو صورتوں کے سوا لی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا، یعنی قرآن مجید کے الفاظ ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ دو ہی صورتیں ہیں جن میں تم کسی شخص کی جان لے سکتے ہو، ایک یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا اور قصاص میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، دوسرے یہ کہ وہ فساد برپا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، وہ لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا، اس نے ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے، وہ عورتوں کی عصمت دری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہ وہ فساد کی صورتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ 10 متعین کی جا سکتی ہیں، ان کا اگر کسی شخص نے ارتکاب کیا ہے تو تب اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ تو یہ دو صورتیں قرآن مجید نے بالکل متعین کر دی ہیں، کوئی روایت ان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ حدیث کے پورے ذخیرے کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، اس میں کوئی اس طرح کا قانون بیان نہیں ہوا۔ جب یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں تو اب واقعات کے بارے میں صحیح اصول یہ ہے کہ یہ لوگوں نے رپورٹ کیے ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھیے ہماری عدالت میں 2 بڑے مقدمے چل رہے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک آپ 2-4 اخبار نہ دیکھ لیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کیا کارروائی ہوئی ہوگی۔ ان مقدموں کی رودادیں لکھی جاتی ہیں، مقدمے کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، ان پر بھی بعد میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ اصل میں کیا بات تھی اور کسی جج کی فلاں فیصلے سے کیا مراد تھی۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع کے اوپر عملاً کوئی اقدام کیا ہے تو اس کی روایات دیکھی جائیں گی، سب روایات کو جمع کیا جائے گا، دین کے جو عمومی اصول ہیں ان کے اندر رکھ کر اس کا تجزیہ کیا جائے گا، جیسے کہ ہمارے فقہا کرتے ہیں۔ یہ جب تک نہ ہو کسی واقعے کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، یعنی صحیح ترتیب یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید
اس کے بعد سنت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ہے تو باللفظ اس ارشاد میں کیا حکم بیان ہوا ہے، یہ چیزیں پہلے متعین ہوں گی، واقعات اس کے بعد ان کی روشنی میں دیکھے جائیں گے، نہ کہ واقعات کے بیان سے قانون نکال لیا جائے گا۔ تو یہ جتنے واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں، میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے اور اسی عنوان سے ہے، یہ جو موضوع زیر بحث ہے اسی عنوان سے ہے، وہ میری کتاب مقامات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے بتایا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بہت بڑے مجرمین ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کو اٹھا کے آپ سزا کا ایک قانون نہیں بیان کر سکتے۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قتل کا اقدام کیا ہے، جنہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے نہایت نازک موقعوں پر مدینے کے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ یہ ابن خطلی، ان کو ایک ذمہ داری کے لیے بھیجا گیا، ایک انصاری ان کے ساتھ تھے، انہوں نے قتل کا اقدام کر ڈالا، اس کے بعد یہ فرار ہو گئے۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے جرائم کی تحقیق کرنی چاہیے اور اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ ان کو کیوں سزا دی گئی۔ یہ سب کے سب یا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت کا قانون ہے اس کے تحت معاندین کی صف میں آتے تھے، اور یا یہ ہے کہ یہ فساد برپا کرنے والے لوگ تھے، اور یہی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو موت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ کسی قانون کو سمجھنے کا، نہ یہ روایت صحیح ہے نہ ان واقعات کی تعبیرات صحیح ہیں، یہ واعظوں نے اس طرح کی چیزیں بیان کرنا شروع کر دی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، بہت ہی آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ ایک ضمنی سوال مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جن افراد کا ہم نے ذکر کیا، ان سے علیحدہ بھی اگر کوئی شخص گستاخی کر کے اس پہ اصرار کرتا ہے، بمانگ دہل کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو کیا وہ بھی فساد فی الارض کا مجرم بن سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو طے کیجئے کہ وہ کون آدمی ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کی کسی ریاست میں رہتا ہے اور مسلمان ہے تو اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارا دماغی توازن بگڑ گیا ہے، تم مسلمان ہو۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا تنہا ماخذ مانے اور آپ کی حرمت، آپ کی عزت کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے۔ تو یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ شخص اگر فرض کر لیجئے کہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا تو یہ مدعا ہی نہیں تھا، میں نے تو ایسی بات سوچی بھی نہیں، یہ بات تو اس محل میں ہو رہی تھی، میں مسلمان ہوں، میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے پھر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے گلے میں کوئی الزام نامہ لٹکائی دیں گے؟ اچھا، وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو یہی کام کروں گا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر وہ فسادی ہے۔ اس طرح کے فسادی لوگوں کے لیے قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا قانون بیان کر دیا ہے، اس کے تحت دیکھا جائے گا، نمٹا جائے گا۔ اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر مجرم کسی رعایت کا مستحق ہے تو اسے کم سزا بھی دی جا سکتی ہے، اور رعایت کا مستحق نہیں ہے تو سخت ترین سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ لیکن تلقین کرنا، نصیحت کرنا، پہلے اس کا مدعا پوچھنا، اس کو موقع دینا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وہ مسلمان نہیں ہے، آپ کی ریاست میں رہتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ بھائی تم مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہو، تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں آدمی کو شائستگی اور تہذیب سے کام لینا چاہیے؟ تنقید کرنا یہ تو ہر غیر مسلم کا حق ہے، اس لیے کہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن تضحیق کرنا یا اس طرح کی توہین آمیز کلمات کہنا، یہ تو کوئی کسی کے ماں باپ کے بارے میں بھی کہے تو اس کی گوشمالی ہونی چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو ہماری تو وہ ریاست نہیں ہے، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ وہاں وہ آپ کی دعوت کا مخاطب ہے، اس کے سامنے اس چیز کو واضح کریں کہ تم کیوں یہ کر رہے ہو، اور اس کو بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی جب تک اس کا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے اس طرح کی بات کرے درا حالے کہ اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ وہ کیا ہوگا؟ اس نے یا اللہ کی کتاب کی کسی بات کو غلط سمجھا ہوگا، کسی روایت کو غلط سمجھا ہوگا، مسلمانوں کی کسی عمل کی بنیاد پر رد عمل میں مبتلا ہوا ہوگا، اس کو درست کریں اور استدلال سے بات کریں۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ دین کے مقدمات اور دینی حرمتیں اور دین کے تصورات کی حفاظت یہ استدلال سے ہوتی ہے، بندوق کی نوک سے نہیں ہوتی۔